تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج کی اس سیشن میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جنرل راحیل شریف صاحب جب آرمی چیف بنے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے کس طریقے سے اس ورکنگ ریلیشن شپ کو آگے چلانے کی کوشش کی۔ تو صافی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ خان صاحب 2013 میں خاصے مایوس ہوئے کیونکہ ایک مرتبہ پھر اقتدار ان کے ہاتھ آتے آتے نکل گیا، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو کس طریقے سے بلڈ اپ کرنا پڑا ایک نیا ریلیشن راحیل شریف صاحب کے ساتھ؟ دیکھیے، جب جنرل راحیل شریف صاحب آرمی چیف بنے تو وہ بڑے ایک اسٹریٹ فارورڈ اور سادہ قسم کے انسان تھے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف انسٹیٹیوشن چلاتے ہیں لیکن ان کا اپنا اتنا کوئی مخصوص ایجنڈا نہیں تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن ان کو چلاتی رہی نا، تو اور ان کو اپوائنٹ بھی کیا تھا نواز شریف صاحب نے، لیکن بیچ میں جو TGISI تھے جنرل ظہیر الاسلام صاحب، وہ تو پچھلے دور سے چلے آ رہے تھے، کیانی صاحب کے دور سے چلے آ رہے تھے۔ اچھا، 2013 کے الیکشن میں جنرل ظہیر الاسلام صاحب وزیر اعظم بنوانا چاہ رہے تھے عمران خان کو، لیکن جنرل کیانی نے یہ فیصلہ کیا کہ فوج الیکشن سے دور رہے گی اور ISI دور رہے گی، تو اس لیے عمران خان صاحب تو وزیر اعظم نہ بن سکے۔ لیکن یہاں پہ ایک غلطی ہو گئی نواز شریف سے، اور وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے آ کے جو پہلے ایک تاثر دیا تھا یا کمٹمنٹ دی تھی کہ وہ جنرل مشرف کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، تو انہوں نے جنرل مشرف کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اب جنرل راحیل جیسے بھی تھے تو وہ ایک تو جنرل مشرف کے بڑے قریب تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے سرو کیا تھا، ان کے زیر احسان بھی تھے۔ دوسری طرف ظہیر الاسلام صاحب جو تھے وہ تو پہلے سے بڑے قریب تھے، خان صاحب کے اور مسلم لیگ نون پہ تپے ہوئے تھے، تو چنانچہ انہوں نے ہی ان کے خلاف دھرنوں کا پروگرام بنایا، اور جو 2014 کے دھرنے تھے وہ صرف جو تھے نا سر آئینہ خان کا عکس تھا، پس آئینہ ظہیر الاسلام تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ کئی مواقع پہ پولیس بھی اور باقی سب لوگ بھی وہ بے بس نظر آتے تھے، اور جنرل راحیل جو تھے وہ درمیان میں انہوں نے بہت زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کی، مجھے لگتا ہے ان کے دور میں بہت زیادہ پولیٹیکلی انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ انوالو کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ نہیں، انہوں نے کوشش نہیں کی، بلکہ اس بیچارے کا سارا وقت جو تھا نا وہ بچ بچاؤ میں ہی گزرا، کیونکہ ایک بدقسمتی سے پھر حامد میر صاحب کا واقعہ ہو گیا۔ اب ایک تو یہ مشرف کی چھیڑخانی کی انہوں نے، اب جب حامد میر صاحب کا واقعہ ہو گیا تو اس میں بظاہر تو نواز شریف جو تھے اور اس میں جنرل ظہیر الاسلام کا نام لیا تھا حامد میر صاحب نے، تو وہ بظاہر تو حامد میر صاحب کے ساتھ یا جیو کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن پوری طرح ان کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ مثلا خواجہ آصف صاحب ان کے وزیر تھے، انہوں نے اروائی پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ جی جیو کی غداری کے ثبوت میں نے خود دیکھے ہیں۔ اب ایک طرف نہ پورے ادھر کھڑے ہو رہے تھے نہ پوری طرح فوج کے ساتھ کھڑے ہو رہے تھے، اب فوج اور ISI یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ نواز شریف کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن وہ ادھر بھی کھل کے کھڑے نہیں ہوئے، اور یہ بھی انہوں نے نہیں کیا کہ مثلا ایک مرتبہ میں نے خود نواز شریف صاحب سے بات کی کہ جی آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو بھی بلائیں اور ان کو بھی بلائے، آرمی چیف کو بھی اور جنرل راحیل کو بھی، اور دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کے جو معاملہ کلیئر کر لیں، تو انہوں نے وہ بھی نہیں کیا، تو ایک طرف وہ ٹینشن بھی چل رہا تھا۔ اب اس معاملے میں عمران خان صاحب وہ ان کا کام کر رہے تھے نواز شریف کے خلاف۔ اچھا، دوسرا اس وقت ہمارے دوست جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب جو تھے وہ DGI-SPR تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ ISPR کو ایک بہت بڑی سلطنت یہ انہوں نے بنایا ہے، اور وہ بھی جنرل کیانی صاحب کے دور سے چلے آ رہے تھے، تو وہ تو بعد میں ثابت بھی ہو گیا کہ ان کی سمپتیز بھی عمران خان کے ساتھ تھی، اور وہ بھی بڑے انٹی نواز تھے۔ پھر حامد میر کے واقعے کی وجہ سے وہ اور بھی حکومت کے مخالف ہو گئے، تو اس دور میں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو PTI کے سوشل میڈیا کے ٹرولز ہیں اور یہ ساری
یہ عروج پر پہنچے. ان کو ISPR کے ساتھ سنکرونائز کیا گیا, ان لوگوں کی تربیت بھی ادھر کی گئی, ان کو طریقے بھی سکھائے گئے. تو اس میں یہ تھا کہ سویلین حکومت ایک طرف تھی اور ISPR اور ISI دوسری طرف تھی, اور عمران خان صاحب کو انہوں نے آگے کیا تھا. تو لاک ڈاؤن بھی ان سے کرایا گیا, اور باقی ان کے لیے میڈیا مینجمنٹ بھی ان کی طرف سے ہوتی رہی. مثلا میڈیا مینجمنٹ کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کس طرح اینکرز استعمال ہوئے, کس طرح میڈیا چینلز استعمال ہوئے, کیا کچھ نہیں ہوا. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے دیکھا کہ جی ہمارے ادھر گیدرنگ کم دکھائی جاتی ہے, کیونکہ یہ سارا تو اس وقت ایجنسی کی طرف سے ارینجمنٹ ہوتی تھی کہ عمران صاحب کے لوگ اگر کم ہیں تو طاہر القادری صاحب کے ادھر بھیجے جائیں, اگر ادھر کم ہیں تو ان کو ادھر باقاعدہ کاؤنٹ دکھایا جاتا تھا, کھانے پینے کا انتظام بھی ادھر سے ہوتا تھا. میں آپ کو صرف 2 مثالیں دوں گا. ایک دن میں جب میرے ساتھ پرویز رشید اور ایک وہ MNA گلزار صاحب تھے جو اس کے خلاف تھے, عمران خان صاحب کے PTI کے MNA تھے, تو وہ تھے. اس دوران ہم پہ اٹیک ہوا اور دفتر پہ پتھراؤ, یہ سارے شیشے ویشے تو ٹوٹ گئے تھے. آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا لاہور میں وہ تو آپ کو یاد ہوگا. تو میں نے صبح چودھری نثار صاحب نے مجھ سے ہمدردی کے لیے فون کیا, تو میں نے بڑی سختی سے ان سے بات کی. تو چودھری نثار صاحب نے صبح پولیس کے ساتھ IG کے ساتھ ہماری میٹنگ رکھ لی. تو ادھر ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ یہ ایک سائڈ جو ہے فضل حق روڈ, اس کی دکانیں بھی اتنے عرصے سے بند ہے, ان لوگوں کا کاروبار بھی, تو ادھر ڈبل روڈ ہے مین بلیو ایریا کا, تو آپ اس طرف سے ان کو رستہ کیوں نہیں دیتے, ہمارے دفتر سے آپ گزارتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ جی میں نے کہا کہ پارکنگ کی جگہ بھی ادھر زیادہ ہے اور یہ بھی. تو وہ IG صاحب آئیں بائیں شائع کرتے رہے. تو ایک SSP صاحب تھے ہمارے پختون تھے, وہ مجھے باہر لے گئے. انہوں نے کہا یار آپ ہمیں کیوں ہمارے IG صاحب کو امبیرس کر رہے, جو چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے ٹریفک پلان کی تو ہمیں پولیس افسران کے طور پر سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ISI کا آرڈر ہے کہ ان لوگوں کو جیو کے دفتر سے روزانہ گزارا کرے عمران خان اور تاکہ ان کو پتھر مارتے رہے. تو اس حد تک ایک تو ان کی انوالومنٹ تھی. دوسری مثال میں یہ دے رہا تھا کہ ہمارے جیو پہ ہمارے ادھر 3 ڈیسنجیز تھے, باقی چینلز کے 2 3 ایک تھا, کسی کا 2 تھے, کسی کا 1 بھی nicht تھا. ان کے ہاں گیدرنگ زیادہ نظر آ رہی تھی, ہمارے ہاں کم نظر آ رہی تھی. اور اس وقت یہ کلیم کیا جاتا تھا کہ جیو صحیح نہیں دکھا رہا, مینیپولیٹ کر رہا ہے. ہم نے پتہ کیا کہ ہمارے DCG تو پتہ کہ سب سے زیادہ DCG ہمارے ہیں. تو وہ پتہ چلا کہ ان چینلز کو کا جو فیڈ ہے وہ سیدھا ادھر نہیں جاتا, بلکہ ایک گھر میں نہیں ایک گھر میں سینٹر بنایا گیا تھا, فیڈ ادھر سے جاتا تھا اور وہاں سے جیو کے اور ڈان کے علاوہ جو باقی چینلز تھے نا تو وہ ادھر جاتے تھے. تو اس میں درمیان میں پرانے درنوں کے جس دن حاضری ہوتی تھی وہ سارے وہ فیس کیے جاتے تھے. تو جیو اور ڈان پہ کچھ اور نظر آتا تھا. تو اتنا مائنیوٹلی ان ساری چیزوں کی وہ ارینجمنٹ. لیکن اس کا کریڈٹ پھر ظہیر صاحب کو جاتا ہے نا کہ یہ سارا گیم پلان اور کس طریقے سے خان صاحب کو ہائپ دلانی ہے اور پروموٹ کرنا ہے میڈیا, یعنی اصل جو کام کر رہے تھے وہ ظہیر اسلام صاحب کر رہے تھے. اگر ہم کمپیئر کریں ان کو, وہ تو 100% وہ کر رہے تھے, لیکن راہیل شریف صاحب کی نالج میں تھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ان کے نالج میں پھر نواز شریف صاحب بھی لے آئے اور IB نے پورا ایک فائل تیار کی تھی, کچھ آڈیوز بھی پکڑی تھی, باقی شواہد بھی. تو ایک دن وہ پوری فائل لے کے انہوں نے راہیل شریف صاحب کو بلایا اور راہیل شریف صاحب کو میاں نواز شریف نے کہا کہ یہ آپ کے DGI کی صورتحال ہے اور میں تو اس کو ہٹانا چاہتا ہوں. تو وہ راہیل شریف نے بچ بچاؤ کر کے انہوں نے کہا کہ اس کی ریٹائرمنٹ کے چند مہینے باقی ہیں, اور پھر یہ بھی تھا کہ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ میرے DGI کے خلاف کارروائی کریں گے تو میرے انسٹیٹیوشن میں تو ایک ہاسٹیلٹی ہے, تو مجھے بھی پھر کچھ کرنا پڑے گا. تو اس کی وجہ سے پھر ان کو رہنے دیا گیا. لیکن پھر تو وہ پوری فوج ان کے میں وہ صلاحیت کر گئی تھی اینٹی نواز سینٹیمنٹس اور پرو عمران خان. تو پھر جب جنرل رضوان آئے تو لاک ڈاؤن تو پھر جنرل رضوان نے کرا دیا نا,
اور جنرل رضوان نے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے ساتھ رابطے کے لیے چکلالہ میں ایک جگہ مختص کی گئی تھی اور ادھر پلاننگ ہوتی تھی اور اس کے تحت لاک یہ وہ ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کے لیکن بالآخر خیر وہ تو اس طریقے سے تو وہ سکسیسفل نہیں ہو سکے. لیکن پھر پاناما کا یہ سارا معاملہ یعنی ٹھیک ہے کہ وہ باہر کی طرف سے آیا تھا, ہمارے عمر چیمہ صاحب کا جو ہے وہ بڑا لیمٹڈ اس میں کیا گیا اس کو لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا انہی کے دور میں یہ کام شروع ہوا تھا کہ اب نواز شریف کو جوڈیشری کے ذریعے فارغ کرانا ہے اور الٹیمیٹلی وہ کامیاب بھی ہو گئے. یعنی نواز شریف کی کو فارغ کرنے کا, عمران خان کو مسیحا ثابت کرنے کا, زرداری اور نواز شریف کو چور ثابت کرنے کا, میڈیا کو مینیپولیٹ کرنے کا, جوڈیشری کو مینیپولیٹ کرنے کا, یہ سارا عمل جو پیک میں پہنچا تھا وہ تھا ظہیر الاسلام صاحب کے دور میں اور راحیل شریف صاحب کے دور میں. اور اسی دوران قمر باجوہ صاحب کی انٹری ہوئی. پھر قمر باجوہ صاحب کی انٹری ہوئی تو اگلے پروگرام میں ہم اس پہ ذکر کریں گے. چلیے اس سیشن سے مجھے اجازت دیجیے. اگلے سیشن میں بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جنرل قمر باجوہ صاحب اور خان صاحب کا ریلیشن شپ کس طرح سے اپنی عروج پر پہنچا اور وہاں سے زوال پذیر ہوا. یہ ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے, دیکھنا مت بھولیے گا.